حضرات آپ سبھی اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں کہ اردو زبان و ادب میں جید دانشوروں، ادیبوں اور محقق علماء نے قرآن و حدیث کو اردو میں ترجمہ کرنے کی احسن کاوشیں کی ہیں، جس سے اردو زبان بولنے اور سمجھنے والے افراد کو اس کی تعلیمات تک رسائی ممکن ہوئی۔ یہ تراجم صرف زبانی فرق کو پورا کرنے کے لیے ہی نہیں، بلکہ مفصل تشریح و توضیح، تفہیم اور قرآنی مشن کے تجزیے کے ذریعے قرآنی متن کے تجزیے کے ذریعے عمیق معرفت میں اضافہ کرتے گئے۔ مولانا اشرف علی تھانوی، مرحوم ابوالکلام آزاد، مولانا ماجد دریابادی اور مفتی محمد شفیع مرحوم کے تراجم و تفاہیم اس کی زندہ مثالیں ہیں۔ اسی طرح سے قرآن حکیم کا اردو ادب و نثر پر گہرا اثر رہا ہے۔ قرآنی اثرات سے اردو شاعری، نثری روایات اور افسانوی ادب پر گہرے نقوش پڑے ہیں۔ اردو شعراء نے قرآنی آیات، موضوعات اور عناصر سے روحانی عمق اور اخلاقی اصول و ضوابط متعین کرنے کی بہترین کاوشیں کی ہیں۔ اسی طرح سے اردو شعراء اور ادبا جیسے مرزا غالب کی غزلوں میں، عصمت چغتائی کی سماجی تنقید میں اور علامہ اقبال کے فلسفیانہ افکار میں قرآنی حکمت اور اخلاقی اصولوں کے نشانات اردو ادب کو ہمیشہ مزین کرتی رہے گی۔ اردو شعراء اور فلسفیوں میں علامہ محمد اقبال نے ہی قرآن حکیم سے سب سے زیادہ اخذ و فیض حاصل کیا ہے۔ اسی لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاعر مشرق علامہ اقبال اپنی پیام رسانی کے لیے مبلغ بھی بن سکتے تھے، جس پر ان کی علمی صلاحیت قادر تھی، مگر ہر تحریک ادب کی پشت پناہی کی مرہون منت ہوتی ہے۔ خود انبیاء علیہ السلام نے اپنا پیغام پورے ادبی زور کے ساتھ دیا اور الہامی کتابوں کی ادبیت صدہا سال سے خراج اعتراف وصول کرتی چلی آ رہی ہے۔ ادب یعنی لٹریچر ذہنی تبدیلی کا خاموش اور غیر محسوس مگر بڑا ہی مؤثر ذریعہ ہے۔ اسی لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ادبنی ربی فاحسن تادیبی، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا ہے، پس کیسا ہی بہترین ادب انہوں نے مجھے مرحمت فرمایا ہے۔ امام بخاری نے ایک حدیث حضرت ابی بن کعب کی روایت سے لائی ہے، جس میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر کی تحسین و تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ان من الشعر حکمہ، کہ اچھے معنی کے شعر کی خاصیت یہ ہے کہ حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ حدیث مبارک نے شعر کو حکمت سے بھرا ہوا ہونا اور اس کا معلم ہونا قرار دیا ہے۔ علامہ محمد اقبال نے بانگ درا کی نظم شمع اور شاعر میں شمع کی زبان حال سے فرمایا ہے کہ شاعری جزیست از پیغمبری، اور اس کو پیغام سروش مانا ہے، اور اپنے قاری کو یہ معنی سمجھنے کی تلقین اسی مجموعے کی نظم شاعر میں سورہ الشعراء 26 کی آیت نمبر 22 کے پس منظر میں اس شعر میں کی ہے۔ شان خلیل ہوتی ہے اس کے کلام سے عیاں، شان خلیل ہوتی ہے اس کے کلام سے عیاں، کرتی ہے اس کی قوم جب اپنا شعار آزری۔ چونکہ جو آج کا یہ موضوع ہے اردو زبان میں قرآن مجید کے ترجم و تفاسیر، if we see its context very deeply, then it is a very important title which needs to be seen, studied, overread very thoroughly, very deeply. Basically, I am a student of science. میں فزکس کا پروفیسر ہوں اور میری جو اسپیشلائزیشن ہے آئی ایم این ایسٹروفزسٹ. I want to share certain important things, and these things just came to my mind while I was sitting here on the chair. In astrophysics, we deal with the study origin of the universe. ہم کائنات کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ یہ کائنات آئی کہاں سے، کہاں جا رہی ہے اور کہاں جانے والی ہے؟ اس میں 3 موضوع ہوتے ہیں: پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر. لیکن مجھے لگ رہا ہے کیا؟ یہ ہمارا ایمان ہے. ہمارا جو قرآن شریف ہے ہر ایک چیز اس میں ڈیفائن ہے. ہماری جو کائنات ہے کہاں سے آئی، کہاں جا رہی ہے اور اس کا اینڈ کہاں پہ ہو رہا ہے. This is very important
in terms of the science as well as in terms of our own religion, to see a very deep relation between the science and the religion. Of course, I am sure that a series of books, hundreds of books have been published so far, where there has been a trend to see how the Quran and the religion are connected with each other. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں ان فیکٹ ان اسکولس ان کالجز ایز ویل ایز ان یونیورسٹیز وی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو پروجیکٹ such kind of simple books where we can interpret the evolutionary histories of this kainat, of this universe, and having a very deep connection with the Quran. ہم تو بہت بولتے ہیں, ہم تو بہت لکھتے ہیں. دیکھیں اسکالرس کی جب ہم بات کرتے ہیں, اسکالر کے لیے پریشانی نہیں ہے, بیکاز وہ ایک اسکالر ہے, وہ خود انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے. بٹ وی نیڈ ٹو کیری دس انڈرسٹینڈنگ, وی نیڈ ٹو کیری دس انفارمیشن ٹو دا ینگر جنریشنز. اور آج کل کی جو ہم یوتھ جنریشنز دیکھ رہے ہیں, بہت ایشوز ہے سوسائٹی میں. ہم اکثر بولتے ہیں کہ اس جگہ اس جگہ ہمارے یوتھ ڈیویٹ ہوئے ہیں. پھر ہم جب کسی کو ہم رسپانسبل بولتے ہیں, ہم پیرنٹس کی بات کرتے ہیں, امام صاحب کی بات کرتے ہیں, بڑے اسکالر کی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا ان یوتھ کو پروجیکٹ کرنے میں. مجھے لگ رہا ہے ایک آلٹرنیٹیو وے یہ ہے, سنس وی ہیو دا سینٹر ہیئر اقبال انسٹیٹیوٹ آف کلچر اینڈ فلاسفی, ان کا ایک ڈومین ہونا چاہیے. ناٹ اونلی ان کا, بٹ آئی تھنک دیٹ ٹو موسٹ آف دا departments who are related with this Islamic culture and philosophy, that they should be able to project such kind of easy language, easy knowledge, easy books, where ایک جو اسکول میں بچہ پڑھتا ہے, جو کالج میں پڑھتا ہے, ایون جو یونیورسٹیز کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ میں پڑھتے ہیں, ایسے کتابیں ہونی چاہیے جہاں سے ہم اپنے قرآن شریف کو بہت اچھی طرح سے پروجیکٹ کرتے ہیں in its deep relations with the history and evolution of the universe. شاہ اللہ دہلوی صاحب جیسے مجتہد اور مجدد, تو وہ سمجھتے تھے کہ قرآن کے ترجمے کی کتنی ضرورت ہے. حالانکہ یہ سلسلہ شروع ہوا تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے, جیسے بھی بات بیان کی گئی کہ انہوں نے ترجمہ کیا تھا سورہ فاتحہ کا فارسی میں. اور جب سیستان اور یہ جو آذربائیجان فتح ہو رہا تھا, اس وقت حضرت سلمان فارسی بھی وہاں گئے تھے رضی اللہ عنہ, اور ان کو بتایا, فارسی میں بات کی تھی ان سے کہ بھائی دروازے کھولو. اب اس میں میرا طویل مقالہ ہے, سیستان اور بلوچستان جو ایران میں ہے, جب وہ فتح ہوا تو مطلب یہ ہوا تو ہوا تھا کام. اور عربی میں تو بہرحال تفسیریں پہلے سے لکھی جا رہی تھی, تو فارسی میں بھی لکھی جا رہی تھی, تو اردو میں تو پھر 14ویں صدی سے زیادہ کام شروع ہوا اس پہ. لیکن اس صدی میں 104 سے زیادہ جو ہے تفاسیر اور ترجمے سامنے آئے, اور ایسی کچھ عبقری تفسیریں آئی ہمارے سامنے. مثلا تدبر قرآن, تدبر قرآن جو ہے وہ قرآن کے الفاظ اور معانی کو پیش کرتے ہیں, اور بالکل ان کا انداز جو ہے قشاب جیسا ہے, اور کچھ جگہوں پر تو بہرحال منفرد ہے ان کا. اور پھر حمید الدین فراہی صاحب نے جو کام کیا اس زمانے میں, کیونکہ اس کا ذکر یہاں نہیں آیا, میں اس لیے انہی چیزوں کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جن کا ذکر نہیں آیا. باقی چیزوں کا ذکر تو آیا, ورنہ ایک ایک تفسیر اور ایک ایک ترجمہ جو ہے اس پہ ایک مقالہ لکھا جا سکتا, ایک تھیسس لکھا جا سکتا, اتنا بڑا کام ہے. تو میں کہتا ہوں مثلا یہ جو ہے نظام القرآن, تو پہلی بار جو ہے, حالانکہ پہلے بھی لوگوں نے نظام القرآن پہ بات کی تھی, لیکن جس طرح سے مولانا حمید الدین فراہی رحمۃ اللہ نے اس زمانے میں یہ کام کیا نظام القرآن کے نام سے, کہ قرآن کی آیتوں میں, قرآن کی صورتوں میں آپس میں ایک تال میل ہے, اور پھر انہوں نے اس کے جو ہے مختلف پیئرز بیان کیے. پھر ان کے شاگرد رشید مولانا امین ناصر اصلاحی صاحب تدبر قرآن کے نام سے جنہوں نے تفسیر لکھی, تو اس میں انہوں نے اس میں اور کچھ اضافہ کر لیا اور اس کی وضاحت کر لی اچھی خاصی. تو یہ کام اسی زمانے میں ہوا ہے, اور وہ اردو میں ہوا ہے, بہت بڑا کام ہے. تو اسی طرح سے آپ دیکھیں اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ, ان کا کام کتنا زبردست. ہم تو ان کی وہی تفسیر پڑھتے تھے جو مختصر سی ہے, لیکن جو اگر آپ 2 جلدوں میں بڑی تفسیر اس میں زیادہ ہی ہے, اس میں عربی کے بھی انہوں نے حواشی دیے ہیں اور تشریحات بھی کیے ہیں, عربی عبارات بھی کوٹ کیے اس میں. تو ایسے نکات پہ وہاں پر بھی نظم کا بڑا اہتمام کیا ہے.
اپنے حساب جو نظم جو خاص طور سے روحانی پہلوؤں پر اچھی خاصی روشنی ڈالی ہے. قرآن مجید فرقان حمید کائنات کے ذخیرہ کتب میں ایک برتر و بالا، ارفع و اعلیٰ، ممتاز و منفرد اور سب سے الگ کتاب ہے. یہ رب کائنات کا عالم انسانیت کے لیے آخری صحیفہ ہدایت، تحفہ نجات اور ہدیہ نور ہے. اس سے پہلے وقتاً فوقتاً اللہ نے بہت سے پیغمبروں کو ہدایت اور صحائف سے سرفراز کیا، لیکن قرآن حکیم عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید کے بعد اللہ کا آخری عہد نامہ ہے جو قیامت تک لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا گیا ہے. یہ کتاب اسی دین کو پیش کرتی ہے جو اس سے پہلے سابقہ انبیاء اور رسولوں نے پیش کیا. تاہم گزشتہ آسمانی صحیفوں کے برخلاف قرآن کریم اپنی اصل زبان، حالت اور صورت میں ہمارے پاس محفوظ ہے. یہ دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جس کو انسانوں کی بیشتر زبانوں میں مسلسل 1445 سال سے شائع کیا جا رہا ہے، اور کسی بھی زبانے میں اس کی اشاعت کے وقت اس کے کلمات میں اب تک کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکی ہے. کُنہِ کِتابہِ ترجمہٕ کَرُن سُہ ہسا ہیٚکہِ سُہ کٔرِتھ، سُہ ہسا ہیٚکہِ سُہ شخص کٔرِتھ ترجمہٕ کِتابہِ ییٚمِس مُصنِف سٕنٛدِ کھۄتہٕ زیادٕ علم آسہِ. کیٛازِ مےٚ آسن مُصنِفن واریاہ چیٖز تھٲیمٕتۍ اَتھ انٛدر تِم بٔرِتھ یِم زن گِرہ کُشٲیی خٲطرٕ گژھِ تَتھ آسُن واریاہ علم. نتہٕ ہسا گژھِ أمِس آسُن مُصنِفس برابر علم. کٔژ گٔے؟ نتہٕ ہسا گژھِ آسُن نیابتُک علم. اَدٕ ہسا ہیٚکہِ کُنہِ کِتابہِ شرح یا تفصیٖل کٔرِتھ. یہِ وَنہِ مےٚ یہِ کَتھ تَمہِ دۄہ کہِ ییٚمہِ دۄہ جِناب ڈاکٹر مظفر حُسین ندوی سٕنٛز تفسیٖر 10 جِلدن منٛز تَمیُک ریلیٖز اَسہِ تہِ کٔر، پروفیسر عبدالرحمان وار صٲب تہِ ٲسۍ تَتہِ، تَمہِ ساتہٕ تہِ ؤنۍ مےٚ یہِ کَتھ. وۄنۍ ہسا ییٚمہِ ساتہٕ وٕچھو کِتاب اللہ، خۄداے سٕنٛز کِتاب، تہٕ کَس چھُ خۄداے سٕنٛدِ کھۄتہٕ نوز باللہ معاذ اللہ زیادٕ علم. اگر وَنو برابری علم سُہ تہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ، اگر وَنو نیابتُک علم سُہ تہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ. کیٛازِ مولانا احمد خان بریلوی علیہ رحمت چھِ یوٗت مُکالمہٕ کوٚر تِمو اختلافات علمِ غیبس پٮ۪ٹھ، مگر تَمہِ پتہٕ تہِ لیٖچھ تِمو اکھ کِتاب الدولة المکیہ، یتھ متعلق جناب مُفکر اسلام مولانا ابوالحسن علمی ندوی چھُ لیکھان، یہِ ہسا چھِ علمس پٮ۪ٹھ دلالت کران. تتھ منٛز لیوٚکھ تِمو تمام کائناتُک علم، مخلوقات ہُنٛد علم، یہِ ہسا چھُ حضوٗرن ہٕنٛدِس علمس برونٛٹھ کَنۍ قطرٕ اکھ. وۄنۍ کۭژاہ وُسعت گٔے حضوٗرن ہٕنٛدِ علمٕچ، مگر پانہٕ ہسا چھُ حضوٗرن ہُنٛد علم خۄداے سٕنٛدِس علمس برونٛٹھ کَنٮ۪تھ اکھ قطرٕ اکھ یا آبہٕ دٔسا اکھ.